ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر جمے رہیں۔ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں، اور نیک انجام، اچھا انجام صرف تقویٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ اہل خانہ سے مراد کون ہیں؟ اس کے اندر اپنے قریبی رشتہ دار بھی داخل ہیں، اسی طرح دوست و احباب یا جو بھی متعلقین ہیں سب داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نماز کا حکم دینے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی نماز کے اوپر ڈٹ کر رہنے کا حکم فرمایا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے اور ان کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہوں کے محلات کی زیب و زینت کو دیکھتے تھے تو اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، یعنی یہ جو دنیا کی جو زیب و زینت ہے اس کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو۔ پھر اس کے بعد میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز پڑھو اللہ تم پر رحم فرمائے، یعنی بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کو دیکھ کر کے آپ یہ فرمایا کرتے تھے اور خود بھی نماز پڑھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتے تھے، خود بھی نماز پڑھتے اور اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ اصل میں ہمارے اسلاف کی زندگیاں تھی کہ ہمارے اسلاف قرآن مقدس یا احادیث طیبہ کو پڑھتے سنتے تھے تو صرف پڑھ سن کر کے نہیں رہ جاتے بلکہ اپنی زندگی کا وہ معمول بنایا کرتے تھے۔ یہاں پہ میں اپنے اسلاف کی بات کروں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی آیات کریمہ کے اوپر ڈٹ کر کے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس پہ ڈٹنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام متعلقین کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو بھی نماز کے لیے کہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھا کر جب اپنے مکان میں تشریف لے جاتے تھے تو رات بھر جاگنے کا اس طرح اہتمام کرتے تھے کہ فجر کی اذان تک برابر اپنے گھر کے اندر نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا جو ابتدائی حصہ ہوتا تھا اس میں تھوڑی دیر سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر کے وضو بناتے اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ نے حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے جو ہے وہ باغیوں کی نگاہوں سے بچ کر کے کہا تھا کہ تم لوگ حضرت عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان کو قتل نہ کرو، مگر میں تم کو اتنا بتا دیتی ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو ساری رات نماز کے اندر قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری رات نوافل میں مشغول رہتے تھے۔ جب کچھ دیر نماز پڑھ لیتے تھے تو حضرت نافع سے پوچھتے تھے کہ صبح ہو گئی؟ وہ کہتے تھے نہیں ہوئی۔ آپ پھر نماز پڑھنے لگ جاتے، پھر پوچھتے تھے کہ کیا صبح ہو گئی؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہوئی۔ ایسے برابر آپ پوچھتے رہتے اور نماز پڑھتے رہتے، پھر جب وہ ہاں کہہ دیتے تو نوافل چھوڑ کر کے صبح کی اذان تک استغفار اور دعا کے اندر مشغول ہو جاتے، اور جب فجر کی اذان ہوتی تو آپ مسجد میں جاتے اور جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کیا کرتے۔ تو رب نے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پر ڈٹے رہو۔ تو جو فرض پانچ وقت کی جو نماز ہے اس پر تو وہ لوگ ڈٹتے ہی تھے، لیکن نماز انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے داخل کر لی تھی کہ اپنے دن تو دن اپنی راتوں کو بھی انہوں نے پورا نماز بنا لیا تھا۔ حضرت شداد بن اوس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتے تھے تو ان کو نیند نہیں آتی تھی، کہا کرتے تھے الہی جہنم کی آگ کی ڈر نے میری نیند کو دور کر دیا ہے، اتنا کہہ کر پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، وضو کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ
فجر کی اذان کی آواز آ جاتی تھی. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دن کو روزہ رکھتے، رات بھر نماز پڑھتے، اور رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ قیام ہی کی حالت میں گزار دیتے، باقی رات پوری اسی طرح نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی. تو بعض مرتبہ صرف رکوع ہی میں صبح ہو جاتی، بعض مرتبہ قیام ہی میں صبح ہو جاتی، اور کبھی کبھی سجدے ہی کے اندر رہتے تھے کہ فجر کا وقت ہو جاتا تھا. بڑے مضبوط اور بڑے پہلوان تھے آپ، لیکن انہوں نے اپنی جو طاقت تھی اس طاقت کو اللہ کی عبادت کے اندر انہوں نے صرف کیا. حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات بھر نماز میں گزار دیتے، کبھی شام کو کہتے تھے آج رکوع کی رات ہے، پھر رات بھر رکوع کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ آج سجدے کی رات ہے، اور رات بھر ایسے ہی سجدہ کرتے رہتے، اور صبح تک ان کا یہی حال رہتا تھا. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اور روزانہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھا کرتے. آج ہم اگر اتنا وقت نکالنا چاہیں تو ہماری زندگی کے معمولات متاثر ہو جائیں، لیکن انہوں نے اپنے اوقات کو اللہ کی رضا کے لیے ایسا وقف کر دیا تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی تھی، ان کے کام بھی ہوتے رہتے تھے اور ذکر بھی ان کا جاری رہتا تھا. حضرت مسروق بن عبد الرحمن حمدانی کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات بھر اتنی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے، کبھی رات میں سوتے ہی نہیں تھے. اتفاق سے ایک دن سجدے کی حالت کے اندر آپ کو سویا ہوا دیکھا گیا، ورنہ عموماً آپ رات بھر جاگنے کے عادی تھے. اور حضرت اسود بن یزید نخی کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دن اور رات میں ملا کر کے روزانہ 700 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. آج ہم 100 رکعت پڑھیں تو ہم گھٹنا پکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جذبہ عطا کیا تھا کہ وہ اپنی تھکن بھول کر کے اپنے مولا کی یاد میں مگن رہتے تھے. وَاسْتَبِرْ عَلِيَّ، اللہ نے فرمایا کہ نماز کے اوپر ڈٹے رہو. تو صحیح معنوں کے اندر وہ نماز پہ اتنا ڈٹ گئے تھے کہ نماز سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. اور حضرت صلہ ابن اسم بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کے وقت میں جنگلوں میں جا کر کے عبادت کرتے. جب سحر کا وقت ہوتا تو کہتے اللہ صلہ اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے جنت کا سوال کرے، لیکن اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں. اور حضرت ثابت بن اسلم بنانی بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 40 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے، اور بصرہ کے بہت بڑے عابد تھے. آپ کا حال یہ تھا کہ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے. اللہ رب نے فرمایا نماز پہ ڈٹے رہو. تو ان کی دعا دیکھو، یہ نہیں مانگتے اللہ مجھے جنت دے دے، دعا کیا کرتے تھے، اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنا نصیب ہو تو مجھے قبر کے اندر نماز پڑھنے سے محروم مت رکھنا. اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. ان کے انتقال کے بعد میں جب ان کے لحد میں رکھا گیا، تختہ رکھ دیا گیا، اتفاق سے ایک تختہ قبر کے اندر گر گیا، جس کی وجہ سے قبر کا تھوڑا سا حصہ کھل گیا. لوگوں نے دیکھا تو اندر وہ نماز کے اندر مشغول تھے. تو یہ واقعہ دیکھ کر کے لوگ حیرت میں ڈوب گئے، اور ان کے گھر والوں کو جا کے بتایا تو گھر والوں نے کہا کہ دعا کیا کرتے تھے اللہ اگر قبر میں نماز پڑھنا کسی کو نصیب ہو تو مجھے تو عطا کر دینا. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور وہ قبر کے اندر قرآن نماز پڑھتے ہوئے پائے گئے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز لوگوں نے سنی. تو یہ ان کا جو ہے وہ ان کی اپنے رب کے ساتھ میں جو محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کو یہ صلہ عطا فرمایا. حضرت عروہ ابن زبیر دیکھ کر کے روزانہ قرآن پڑھتے تھے، اور رات بھر نماز پڑھتے تھے، اور دن بھر روزے کی حالت میں گزار دیتے تھے. تو آج بہت سارے لوگ جب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، تو لوگ ان کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کی زندگیاں خود عمل سے خالی ہوتی ہیں. اور ان اسلاف کی زندگیاں چونکہ اس رنگ کے اندر رنگ گئی تھی، تو جب وہ کوئی بات کہتے تھے تو ان کی بات جو ہے وہ دل کے اندر اترا کرتی تھی، کیونکہ وہ صرف کہتے نہیں تھے، خود کر کے دکھایا کرتے تھے. حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، رات اور دن میں روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے. اور کثرت سے جو ہے وہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب ہو گیا زین العابدین. حالانکہ آپ کا نام زین العابدین نہیں ہے، آپ کا نام تو علی ہے. حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین جو کربلا میں تھے، ان کا نام زین العابدین نہیں، ان کا نام علی ہے. لیکن اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کا نام ہی زین العابدین ہو گیا. اور حضرت علی بن عبداللہ بن عباس مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے کا ان کا معمول تھا. اور اتنی زیادہ انہوں نے
عبادت کی اور اتنے سجدے کیے کہ ان کا لقب ہی ہو گیا سجاد، یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔ اور حضرت واسع بن عبد الرحمن بصری ساری رات نماز میں مشغول رہتے تھے اور عبادت و ریاضت کے لیے ہر تکلیف گوارا کر لیتے تھے۔ ان بزرگوں کے جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی اتنی رکعتوں کا جب معمول دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں کم سے کم اتنی للک تو پیدا ہونا چاہیے۔ وہ روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے، ہم زیادہ نہیں تو روزانہ 50 رکعت ہی پڑھنے کا معمول بنائیں، تو پھر دیکھو کہ انشاءاللہ کیسی مدد کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن دینار رات کے 3 حصے کرتے تھے، پہلے حصے میں سوتے تھے، دوسرے حصے میں حدیث پڑھاتے تھے اور تیسرے حصے کے اندر یہ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے بہت سارے بزرگوں کا ذکر کیا جو 30 یا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ ایسے بے شمار بزرگوں کا انہوں نے ذکر فرمایا۔ حضرت ابو عثمان نہدی، آپ کو حضرت سلمان فارسی کی خدمت میں رہنے کا شرف ملا تھا۔ آپ اتنے بڑے عابد تھے، دن کو روزہ رکھتے، رات میں اتنی نماز پڑھتے کہ بے ہوش ہو جاتے، یعنی نماز اتنی ادا کرتے کہ بے ہوشی آپ پر طاری ہو جاتی اور پورے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت محمود بن مہران رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عبادت خدا میں مصروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ 17 روز میں آپ نے 17,000 رکعتیں نماز پڑھ لی، یعنی دین کے دوسرے کاموں میں بھی مصروف رہتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے، پھر بھی اتنا وقت نکال لیا 17 دن میں 17,000 رکعتیں انہوں نے نوافل ادا کی۔ اور حضرت صفوان بن سلام کے بارے میں ہے کہ جاڑے کے موسم میں اوپر کوٹے پہ جا کے نماز پڑھتے اور گرمی میں مکان کے اندر گھس کے نماز پڑھتے۔ کیوں؟ تاکہ اوپر سردی لگے تو نیند نہ آئے اور گرمی میں اندر گرمی لگے تو نیند نہ آئے۔ یہ ان کا جو ہے وہ عبادت کے ساتھ میں محبت کا اور عقیدت کا لگاؤ تھا۔ اور حضرت منصور بن زادان کے بارے میں ہے کہ آپ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے اور دن کو آفتاب نکلنے کے بعد عصر کے وقت سے برابر نوافل پڑھا کرتے، پھر عصر کے بعد سے مغرب کے وقت تک سبحان اللہ اس تسبیح کے اندر مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ اب اگر سارے بزرگوں کی میں تاریخ ایک طرف سے بیان کرنا شروع کروں تو یہ رات ہی پوری ہو جائے، لیکن ان کا تذکرہ ختم نہ ہو۔ ایسے عابد و زاہد گزرے۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن قیس کے بارے میں ہے کہ 800 رکعت روزانہ پڑھتے تھے اور قدم سوج جاتے، پنڈلیاں پھول جاتی، اور جب تھک جاتے تو اپنے آپ سے کہتے تھے تجھے معلوم ہونا چاہیے تجھے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، قسم خدا کی میں تجھ سے ایسا عمل کراؤں گا کہ میرے بچونے کو تجھ سے کچھ واسطہ ہی نہیں رہے گا، یعنی میں بستر کو بھی بھول جاؤں گا۔ اپنے آپ کو اس طرح سے وہ ڈانٹا کرتے تھے، اور پھر بعد میں آپ نے روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ اور اسی طرح حضرت امام اوزائی کے بارے میں ہے کہ ہمیشہ رات کو نماز میں قرآن پڑھتے اور رات بھر اس کے بعد میں پھر رونے کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کا جاری رہتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو تبع تابعین کی زندگی ہے وہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ 15 وقت کی نماز ایک ہی وضو سے پڑھ لیتے تھے۔ 15 وقت کی نماز ایک وضو سے پڑھنے کا مطلب ہوا 3 دن تک جو ہے وہ وضو رہتے تھے، وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا، کھانا پینا کم، استنجا کی حاجت نہیں، اور سارا وقت وہ عبادت ہی میں بسر کرتے تھے۔ تو کھانا پینا کم رکھتے کہ کھائیں گے پیئیں گے استنجا کرنے جائیں گے اتنا ٹائم خراب ہو جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ اس وقت کو عبادت کے اندر صرف کیا جائے۔ اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روزانہ 150 رکعت کا ان کا معمول تھا۔ اور حضرت شعبہ بن حجاج امیر المومنین فی الحدیث ان کا معمول یہ تھا کہ ہمیشہ رات کو روزہ رکھتے اور رات کو اتنی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں کے اندر ان کے ورم پڑ جایا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے سب سے آخر میں غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کروں کہ آپ ہر دو رکعت ہر وضو کے بعد میں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ عشاء کے بعد میں حجرے میں جاتے تھے تو فجر تک عبادت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ تیائی رات جب گزر جاتی ذکر کی حالت میں آپ کا جسم اس وقت عجیب کیفیت میں ہوتا تھا۔ اب وہ کیفیت وہ ہر کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا، کبھی آپ کا جسم اتنا جو ہے وہ دبلا ہو جاتا کہ آدمی سمجھ ہی نہ پائے، کبھی اتنا جسم آپ کا پھیل جاتا
کہ حیرت ہوتی تھی، اور ذکر کے بعد میں آپ پھر کھڑے ہو کر کے نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو پھر دوسری تہائی رات بھی گزر جاتی تھی، اور پھر بہت دیر تک سجدے میں رہتے، پھر نماز فجر تک مراقبہ قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے کرتے تھے، اور پھر اخیر کے اندر دعا کے اندر مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے پیران پیر کا یہ عالم تھا۔ باقی اچھا، اس میدان کے اندر مرد تو مرد ہیں، عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ حضرت بی بی معاذہ عدویہ علیہ رحمہ بڑی عابدہ تھی۔ ان کا طریقہ تھا کہ روزانہ 600 رکعت نوافل پڑھا کرتی تھی، اور 40 سال تک ان کا یہی معمول رہا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتی تھی کہ نماز کی جگہ میں گڑھا بن گیا تھا، اور نماز پڑھتے وقت روتی تھی تو وہ پورا گڑھا جو ہے نا وہ آنسوؤں سے ان کے بھر جایا کرتا تھا۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ اور حضرت ربا قیسی کی بیوی یہ بھی بڑی عابدہ تھی۔ ان کی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ یہ کیا کرتی، پوری رات نماز پڑھتی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو خاتون کسی کی بیوی ہو اس کو شوہر کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، تو رات ہوتے وقت یہ خوشبو لگاتی، اچھا کپڑا پہنتی، اپنے شوہر کے پاس آتی اور آ کر کے کہتی کہ اگر مجھ سے کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ وہ کہتے کہ حاجت نہیں ہے، تو پھر واپس جاتی اپنے کمرے میں اور سارے اچھے لباس اتار دیتی، سادہ کپڑا پہن کر پھر پوری رات عبادت کیا کرتی تھی۔ یعنی مخلوق کا حق بھی ادا ہو اور خالق کی بارگاہ میں عبادت بھی ہو۔ حضرت بی بی رابعہ بنت اسماعیل، یہ ان کا طریقہ تھا کہ یہ بھی پوری رات عبادت کرتی تھی۔ ایسے ہی حضرت بی بی ام ہارون، یہ سوکھی روٹی کھاتی تھی اور فرمایا کرتی تھی جب رات ہونے لگتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب عبادت کرنے میں بڑا لطف آئے گا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے عام طور پر کہ ہم لوگ بھی رات میں عبادت کرنا چاہیں تو ہم کو تو رات میں اٹھ ہی نہیں پاتے، اور اٹھ جائیں تو عبادت کرنے کا وہ دل بھی نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا، اے ابو سعید، میں تندرست ہوں، رات بسر کرتا ہوں، عبادت کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں، لیکن سارا سامان وضو وغیرہ کا تیار کر کے رکھتا ہوں، نیند میں اٹھ ہی نہیں پاتا ہوں میں۔ تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا، تمہارے گناہوں نے تمہیں بند کر دیا ہے، اس لیے کہ دن کے وقت گناہوں سے بچتے رہو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو رات کے وقت میں تم کو بند کر دیا جائے گا۔ یعنی جو بندہ دن میں گناہ کرتا ہے، رات میں اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرت حسن بصری ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا تو اس کے نتیجے میں 7 مہینے تک میں رات میں اٹھ کر کے عبادت نہیں کر سکا۔ اچھا، عبادت نہیں کر سکا، اب لوگوں نے سمجھا کوئی بڑا گناہ ہوا ہوگا، پوچھا کہ کیا گناہ ہو گیا تھا؟ کہ گناہ یہ ہو گیا تھا کہ ایک آدمی رو رہا تھا، تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ یہ لگتا ہے کہ مکاری کر رہا ہے، بس اس کی سزا مجھ کو یہ ملی، 7 مہینے تک پھر میں رات میں اٹھ کر کے عبادت نہیں کر سکا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کرز بن وسرا علیہ رحمہ کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے، پوچھا کیا بات ہے، کیا کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے۔ کہا کوئی تکلیف اور درد ہے؟ کہا اور بڑی بات ہے۔ پوچھا پھر کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا دروازہ بند تھا اور پردہ لٹک رہا تھا، پچھلی رات میری نیند نہیں کھلی اور میں رات میں جو اٹھ کے جو پڑھتا ہوں وظیفہ وہ سب رہ گیا، اور یہ جو اتنی بڑی مجھ کو سزا ملی ہے وہ ایک گناہ کی وجہ سے ملی ہے کہ آج رات میں عبادت کے لیے اٹھ ہی نہیں سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اگر رات میں عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دن کے اندر گناہوں سے بچے۔ جو بندہ دن کے اندر گناہوں سے نہیں بچے گا پھر وہ رات میں عبادت بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھی جائے، اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان رات دن نماز ہی پڑھتے رہیں اور روزی روٹی کے نہ لگیں، ایسا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ نے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ نماز پڑھ کے پھر جاؤ روزی روٹی کے اندر لگ جاؤ۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب یہ روایتیں ہمارے سامنے ہیں، اب کھانا کمانا چھوڑو اور صرف اللہ اللہ کرو۔ اگر بندہ ایسے کرنے لگ جائے اور اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کا انتظام نہ کرے تو عبادت کر کے بھی وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اب ان بزرگوں کی بات الگ تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو
اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو سوال سے روکنے کے لیے، حلال روزی کے لیے نکلتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے آپ کو سوال سے روکنے کے لیے حلال کی طلب میں نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص مال کی کثرت کے لیے نکلے وہ شیطان کے راستے ہوتا ہے۔ تو بندہ روزی روٹی کے لیے نکلے، یہ نہ سب کرے میں بڑا مالدار بن جاؤں، بس یہ ہے کہ اپنے رزق کا انتظام کروں، بال بچوں کا انتظام کروں، باقی اللہ برکت دے دے، مال بڑھ جائے تو ایک الگ چیز ہے۔ تو ایسا بندہ بھی عبادت کرنے والوں کی طرح اجر و ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔